حدثنا next حدیث حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ المدینی نے روایت کیا، ان کے استاد ہیں مشہور. حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ہم سے سفیان نے، قال كان عمرو يقول، سفیان کہتے ہیں کہ عمر کہا کرتے تھے، حدثنا سعید بن المسیب، کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، یعنی عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہم سے سعید بن مسیب نے، اور سعید بن مسیب ان ابی ہی اپنے والد مسیب سے روایت کرتے ہیں، ان جدی ہی اور وہ اپنے دادا سے جن کا نام حزن ہے، وقال قال جد کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں، جاء سیل سیلاب آیا، فی الجاہلیتی جاہلیت کے دوران، دور جاہلیت میں، کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے. فکسا، کسا یکسو کا مطلب ہوتا ہے کپڑا پہنانا، مراد ڈھانپ لیا. ما بین الجبلین، جو دو پہاڑوں کے بیچ میں، پوری ویلی جو تھی وہ پانی سے بھر گئی، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا، اتنا زیادہ سیلاب آیا. قال سفیان، سفیان کہتے ہیں، سفیان ابن عیینہ، ویقول، اور وہ کہتے ہیں، یعنی عمرو ابن دینار کہتے ہیں، ان ھذا الحدیث لہ شأن، کہ اس حدیث کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کا ایک بڑا قصہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دور جاہلیت میں آنے والے سیلابوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاص طور پر کیا کیا تھا؟ خانہ غیث، شاباش، خانہ کعبہ کی عمارت کو مضبوط کرنا چاہا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے دوبارہ کعبہ کو بنایا تھا. جاء سیل فی الجاہلیۃ فکسا ما بین الجبلین، دونوں جانب کے پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو پانی سے بھر دیا گیا. اور سفیان نے یہ جو کہا کہ اس حدیث کا ایک قصہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ سیلاب کا پانی مکہ کے بالائی علاقے میں، اونچے والے علاقے میں موجود دیوار کے اوپر سے بہ کر آ جاتا، تو مکہ والوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ پانی کعبہ میں داخل نہ ہو جائے، تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو مضبوط کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر اسے اونچا کر کے بنایا تاکہ اگر پانی آئے بھی تو اس کے اندر داخل نہ ہو. تو یہ بھی ایک ریزن تھی بیت اللہ کے زمین سے کافی اوپر اٹھا کر بنائے جانے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی بہت سے گھر بیسمنٹ کی وجہ سے کیسے بنائے جاتے، اونچے بنائے جاتے، اور عموماً آپ نے دیکھا کہ یہاں پر گھر سڑک کی سطح کے برابر نہیں ہوتے. کسی بھی گھر میں آپ کو جانا ہو تو 2-3 سیڑھیاں چڑھ کے جانی ہوتی ہیں، چاہے بیسمنٹ ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر برف یا بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہونا شروع نہ ہو جائے. عمومی طور پر یہ صرف یہاں نہیں، بہت سے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر جب بنائے جاتے ہیں تو اس کو سطح زمین سے ذرا اوپر، اس کو کرسی کہا جاتا ہے نا، اوپر کر کے بنائے جاتے ہیں تاکہ بارش وغیرہ کا پانی گھر کے اندر داخل نہ ہو، گھر کو نقصان ہو. تو بیت اللہ کی جو کرسی ہے وہ کافی اونچی ہے. نہیں کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ اتنا اونچا دروازہ کیوں لگا ہوا ہے، یہ نیچے سے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ تو چونکہ ابتدا میں سیلابوں کی وجہ سے. اور اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے جو امام شافعی نے کتاب الام میں بیان کی ہے کہ کعب احبار جو تھے وہ یہود کی کتابوں کے عالم تھے، تورات اور انجیل کے. تو انہوں نے دیکھا نا جب تعمیر ہو رہی تو کہا کہ خوب مضبوط بناؤ. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انہوں نے کہا کہ خوب مضبوط بناؤ اس کو، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری دنوں میں یعنی قیامت کے قریب بہت زیادہ سیلاب آئیں گے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے تم اس کو مضبوط بناؤ. ایک اور وجہ ہم نے کیا پڑھی تھی، دوسری وجہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی نا، قریش اپنی مرضی سے جس کو
چاہتے کعبہ میں داخل ہونے دیتے، جس کو چاہتے نہ داخل ہونے دیتے، اور پھر یہ کہ جس کو ناپسند کرتے اس کو اس دروازے سے دھکا دے کے گرا دیتے. سیڑھی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے دوسری طرف کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا. یہ بھی دراصل کیا کیا تھا انہوں نے، کعبہ کے ساتھ بھی ٹیمپرنگ کی تھی، اپنی مرضی سے اس کو بند کر لیا، کم کر لیا، اونچا کر لیا، اپنے مفاد کو دیکھ کر چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دی. تو یہ جو ایک ذہنیت تھی دور جاہلیت میں، وہ آج کی ماڈرن جاہلیت میں بھی موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ اپنی کنوینئنس کے مطابق دین میں تبدیلیاں کر لو. جو چیز جہاں سوٹ کرتی ہے وہ لے لو، اور جو سوٹ نہیں کرتی اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لو، اس کو اڈاپٹ کر لو. اس ملک میں ہوں گے تو یہ کریں گے، وہاں ہوں گے تو یہ کریں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیا کرنے کا. تو دین میں اصل چیز ہے اپنے آپ. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ ہے اصل اسلام. ٹھیک ہے نا؟ اسلام اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے. جہاں روکا جائے وہاں رک جانا ہے. نیکسٹ حدیث. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانۃ عن بیان ابی بشر عن قیس بن ابی حازم قال دخل ابو بکر على امرأة من احمس يقال لها زینب فرآها لا تكلموا فقال ما لها لا تكلموا قالوا حجت مصمتة. حجت بولی مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. دلچسپ حدیث. حدثنا ابو النعمان. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو النعمان السدوسی البصری نے روایت کیا. پیچھے میں نے ان کے بارے میں بتایا، ان کا نام عارم محمد بن الفضل ہے. حدثنا ابو عوانہ، وہ کہتے ہیں ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، اور انہوں نے بیان ابو بشر سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے. انہوں نے کہا، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں دخل ابو بکر، داخل ہوئے ابو بکر، الامرأۃ من احمس، احمس قبیلے کی ایک عورت پر، یعنی اس کے پاس گئے، اس سے ملاقات ہوئی. احمس کن میں سے تھے؟ کچھ یاد آیا؟ پیچھے ابھی پڑھا تھا کچھ دن پہلے. کیا کیا تھا احمس قبیلے کے لوگوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ڈیوٹی دی تھی؟ شاباش، احسنتی. جریر بن عبداللہ البجلی جو تھے، انہوں نے احمس قبیلے کے 150 یا 170 سواروں کو لے کر کس کو ڈھایا تھا؟ ذوالخلصہ کعبہ یمانیہ کو. ٹھیک ہے، تو احمس جو ہے یہ بجیلا سے ہے. احمس کس سے ہے؟ بجیلا قبیلہ سے. اوکے. یقال لها زینب، اس کا نام زینب تھا. فرآہا، آپ نے ان کو دیکھا، اس عورت کو، لا تکلموا، بات نہیں کرتی، چپ ہے. فقال ما لها، پوچھا ان کو کیا ہے؟ لا تکلموا، بات نہیں کرتی. قالوا حجت، کہنے لگے انہوں نے حج کیا ہے، مصمتتن، چپ کا، چپ رہ کر. چپ کا روزہ ہوتا تھا نا، تو یہ چپ کا حج تھا. انہوں نے چپ کا حج کرنے کی منت مانی ہے. قال لها تکلمی، کہنے لگے ان سے کہو، بولو، بات کرو. فإن هذا لا يحل، یہ بات حلال نہیں، جائز نہیں. هذا من عمل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اسلام میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کمپیریزن دیکھ رہے ہیں اسلام اور جاہلیت کا. کہاں مشکلات تھی؟
کہاں کرپشن؟ جاہلیت میں تھی. اسلام نے آ کر ان چیزوں کو آسان بنایا. یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں, کیوں چپ ہو تم؟ تو اس نے بتایا, ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے, اس نے کہا بھائی وہ بات یہ ہے کہ میں نے نظر مانی تھی ایک کہ میں چپ کا حج کروں گی, کیونکہ ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑا فساد ہو گیا تھا, تو اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. تو میں نے اس وقت یہ عہد کیا کہ اگر میں اس مصیبت سے بچ گئی تو میں چپ کا حج کروں گی, یعنی خاموشی سے حج کروں گی, اس وقت تک بولوں گی نہیں جب تک میں حج نہ کر بیٹھوں. حضرت ابوبکر نے کہا اپنی قسم توڑ دو, بولو. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا بیٹھے جس میں اس کام کو کرنے کی جس کا شریعت میں حکم نہیں, تو اس کو اس قسم تو نکل آنا چاہیے اور اس کا کفارہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم پیدل حج کریں گے اور سوار نہیں ہوں گے, اور ایک عورت نے کہا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی, اور اس قسم کی اپنے جان پر بلا وجہ کی مشقتیں ڈالنا. تو آپ نے ان سب کو منع کر دیا تھا کہ ایسے کام نہیں کرنے. تو یہاں بھی کیا ہے, آپ ابو بکر کہتے ہیں کہ فإن هذا لا يحل, یہ حلال نہیں, هذا من عمل الجاہلیہ, یہ جاہلیت کے دور کا کام ہے. یہ جاہلیت میں اس طرح کے کاموں کو ثواب سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اس نے جو حلف اٹھایا, قسم کھا کے یا نظر مانی یا منت مانی, وہ کیا تھی کہ بولوں گی نہیں. کیسے کوئی ثواب کی بات نہیں. فتکلمت, تو بول پڑی, اور بولی تو آپ دیکھیں پھر کتنا بولی. فقالت, کہنے لگی من انت, تم کون ہو؟ قال امرؤ من المہاجرین, ابو بکر کی عاجزی دیکھیے, مہاجرین میں سے ہوں ایک شخص. قالت ای المہاجرین, بولی مہاجرین میں سے کون؟ قال من قریش, کہنے لگے قریش میں سے ہوں. قالت من ای قریش, کہنے لگی قریش میں سے کس قبیلے سے ہو؟ انت, تم. من ای قریش انت, قریش کے کس قبیلے سے ہو؟ قال انک لسؤول, ابو بکر نے کہا تم تو بہت سوال کرتی ہو, فعول کے وزن پر, سؤول مبالغے کے لیے. انا ابو بکر, میں ابو بکر ہوں. اب اس نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں, میں کون ہوں, میں انا ابو بکر. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ابو بکر کی ایک شان تھی, ایک مقام تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ان کو آپ کے بعد خلافت ملی تھی, آپ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کا شرف نصیب ہوا تھا, ان کو غار میں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف نصیب ہوا, ہجرت آپ کے ساتھ انہوں نے کی, بہت کچھ ان کو اللہ نے نصیب کیا تھا. لیکن اتنی شان کے باوجود عاجزی آپ دیکھیں. انا من المہاجرین, پہچان کیا ہے؟ انا من المہاجرین, اور یہ نہیں کہا امرؤ من المہاجر, مہاجرین میں سے ایک شخص, اور بھی زیادہ عاجزی کا صیغہ ہے. انا من المہاجرین نہیں کہا امرؤ من المہاجرین, مہاجرین میں سے ایک شخص, somebody from مہاجرین. اچھا, جب اس کو پتہ چلا یہ ابو بکر ہے, خلیفہ ہے, تو بہت اچھا سوال کیا. پھر قالت, کہنے لگی ما بقاؤنا علی ھذا الامر الصالح الذی جاء اللہ بہ بعد الجاہلیہ. ما بقاؤنا, کیسے ہے بقا ہماری, ہم کب تک باقی رہیں گے, علی ھذا الامر الصالح, اس نیک کام پر یعنی اسلام پر, الذی جاء اللہ بہ, جس کو اللہ لایا ہے, بعد الجاہلیہ, جاہلیت کے بعد. تو اسلام کیا ہے؟ جاہلیت کا اپوزٹ. قال بقاؤکم علیہ, ابو بکر نے کہا تمہاری اس دین پر بقا اس وقت تک ہے, مستقامت بکم ائمتکم, جب تک تمہارے امام اس پر استقامت اختیار کریں, تمہارے لیڈرز درست رہیں. قالت ومل ائمۃ, کہنے لگی ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, ابو بکر کی پہچان کیسی تھی کہ تم بہت سوال کرتی ہو. سؤول. قال اما کان لقومک رؤوس, اتنی خوبصورت مثال سے سمجھایا. کہنے لگے کیا تمہاری قوم کے کوئی سردار ہوتے ہیں؟ وہ اشراف, اور بڑے بڑے لوگ, یأمرونہم, جو انہیں حکم دیتے ہوں, فیطیعونہم, تو وہ ان کی بات مانتے ہوں. قالت بلا, کہنے لگی ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے. قال فہم اولئک علی الناس, تو یہ بھی لوگوں پر ہی ہوں گے, یعنی لوگوں کو حکم دینے والے ان کے امام. یعنی یہ امام کون ہے؟ جو لوگوں کے اوپر ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہے امامت, دو طرح کی ہوتی ہے, ایک صغرا ایک کبرا. امامت کبرا ہوتی ہے جیسے حکومت کا انتظام وغیرہ, گورنمنٹ آفیشیلز, کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے, کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے, کوئی اس کی کیبنٹ ہو سکتی ہے, وزراء ہو سکتے ہیں,
امراء ہو سکتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے صغرا. صغرا میں جیسے عام آرگنائزیشنز ہیں یا پھر دینی علماء ہیں, رہنما ہیں, یہ کسی بھی جگہ کا کوئی بڑا, حتیٰ کہ جب 3 لوگ سفر کریں تو کیا حکم دیا گیا کہ ایک کو امام بنا لیں, یعنی کہ لیڈر بنا لیں, بڑا بنا لیں. یعنی اسلام جو ہے وہ ہر جگہ آرگنائز ہو کر کام کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. جہاں بھی رہو ڈسپلن کے ساتھ رہو, کلیئر کٹ اپنی ڈیوٹیز کو سمجھ کر ایک شخص لیڈر ہو اور باقی اس کے فالوورز ہوں. ہر شخص لیڈر نہ بن جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی لیڈر ہی نہ ہو. کہا جب تک تمہارے امام درست رہیں گے تم اس دین پر قائم رہو گے, تمہارا دین درست رہے گا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ امامت کبریٰ میں اب 2 طرح کے امام ہوتے ہیں, ایک کسی اسلامی ریاست کا امام اور ایک کسی دوسری ریاست کا امام. اسلامی ریاست کے امام, ان کے جو خلیفہ ہیں, اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, جیسے عمر بن عبد العزیز تھے, تو عوام کیسی باتیں کریں گے؟ دین کے بارے میں باتیں کریں گے. اور اگر ان کے ائمہ دنیا دار ہوں گے تو عوام میں بھی وہی ٹرینڈ ہوگا, اسی طرح کی باتیں کریں گے. جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے امام ہوں گے, جیسے لوگ پسند کریں گے ویسے ہی ان کے لیڈرز ہوں گے. تو 2 طرفہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. لوگوں کے لیڈرز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہ خود ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اگر لیڈرز اچھے ہوں گے تو وہ عوام کو سیدھی راہ پر رکھیں گے, چاہے کسی مسلمان کنٹری میں ہو یا کسی دوسری کنٹری میں. جس قوم کا لیڈر اچھا ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی, وہ آگے بڑھے گی, ادروائز وہ زوال کا شکار ہوگی. اسی طرح دینی رہنمائی, ریلیجس لیڈرز, مساجد کے ائمہ, علماء, اگر یہ خود ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا, ان کے اخلاق اچھے ہوں گے, ان کے بڑے اچھے ہوں گے, تو باقی سب انہی کو فالو کریں گے. کیونکہ لیڈرشپ صرف باتوں سے نہیں ہوتی, عمل سے ہوتی ہے. کہ جس قسم کا وہ عمل کریں گے لوگ صرف ان کو دیکھ کر ان کی راہوں پہ چلتے رہیں گے. تو اگر وہ مسلمان ہوں گے اور اچھے مسلمان ہوں گے تو تم اس امر صالح یعنی اسلام پر اس وقت تک قائم رہو گے, تمہاری بقا رہے گی, دین کو ترقی نصیب ہوگی. تو اب دیکھیے کہ ایک عام عورت ہے, دور جاہلیت اور اسلام کا فرق سمجھتی ہے, اس کو یہ بھی فکر ہے کہ لوگ اس طریقے جاہلیت کو چھوڑ کے مسلمان ہوئے, اب یہ اسلام پر کب تک باقی رہیں گے. اس کو یہ فکر تھی کہ کہیں واپس دور جاہلیت کی طرف نہ پلٹ جائیں. تو بتا دیا حضرت ابو بکر نے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ان لوگوں کی قیادت کریں کہ وہ خود کیسے ہیں, کیونکہ کسی بھی کشتی کو کوئی ملاح ہی لے کے چلتا ہے نا. تو امت کو جب تک اچھے لیڈر میسر ہوں گے, ان کے اندر خیر خواہی اور تقویٰ ہوگا, اور وہ نہیں رہیں گے تو عوام بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. لیکن اس میں جو خاص ایک بات ہے اس حدیث کے اندر, یہ کہ اس عورت نے چپ کا حج کرنے کی منت مانی تھی. پہلی قوموں میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا اور چپ رہنے کو ایک عبادت تصور کیا جاتا تھا. اس نے بھی نیکی کا کام سمجھ کے چپ رہنے کی بات کی نا, کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چپ رہوں گی. خاموشی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں بولیں, اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں چپ رہیں. ضرورت سے زیادہ بولنا بھی نقصان دہ, اور ضرورت سے کم بولنا بھی نقصان دہ. کمیونیکیشن نہ کرنا, کسی سے بات ہی نہ کرنا, یہ بھی غلط. اور اتنی باتیں کرنا کہ دوسرا تنگ آ جائے, وہ بھی غلط. تو آپ دیکھیے کہ جب کرنے کو بھلی بات نہ ہو, اچھی بات نہ ہو, تو پھر انسان چپ رہے. جب دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان غلط باتیں کرتا ہے. زبان دل کا پیئر ہے. 2 کان ہیں نا, 2 آنکھیں ہیں, ناک کے 2 نتنے, 2 ہونٹ ہیں, 2 جبڑے ہیں. تو زبان ایک نہیں ہے, زبان اور دل ساتھ ساتھ ہے. دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو زبان بھی سیدھی رہے گی, دل میں ڈر نہیں تو زبان سیدھی نہیں رہ سکتی. زبان دراصل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل کی حالت کیا ہے. اور اس چیز کو چائنیز طریقہ علاج میں بہت اچھی طرح فزیکلی بھی سمجھا گیا. کس طرح کہ
ان کے جو اطباء ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں زبان نکالو. اب بھی آپ حکیم وغیرہ بھی زبان دیکھتے ہیں. اچھا اگر آپ نیٹ پر دیکھیں, گوگل کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی جو زبان کی تصویریں اور اس کے اوپر کلرز اور اس کے اوپر پیچز اور اس کی جو حالت ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ بتائیں گے کہ اگر اس طرح کی زبان ہو تو آپ کے دل کی حالت یہ ہے, اس طرح کی. اور دل کی بیماریوں کا علاج زبان کو دیکھ دیکھ کر کیا جاتا ہے. دل تک پہلے زمانے میں تو کوئی ای سی جی اور وہ مشینیں نہیں تھی کہ ایکو ہو سکے یا کچھ اور ایم آر آئی ہو اور آپ کے اندر کی چیزیں باہر آئیں, تو وہ باہر کے اعضاء سے آنکھوں کو دیکھ کے زبان کو دیکھ کے آپ کے امراض کی تشخیص کیا کرتے تھے. تو اگر انسان کے دل میں محبت ہوگی تو زبان میٹھی ہوگی, دل میں خوشگمانی ہوگی تو زبان اور ہوگی, دل میں بدگمانی ہوگی تو زبان کڑوی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری زبان کڑوی, ویسے بھی فزیکلی بھی کڑوی ہوتی ہے, تو وہ اندر کی کسی بیماری کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چپ رہے, اگر کوئی فائدے کی بات ہو تو کرے ورنہ نہ کرے. آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی, اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا بات تم نے مختصر کی ہے لیکن سوال بہت بڑا ہے. تم اکیلے پورا غلام آزاد کرو یا غلام کی آزادی میں اس کی مدد کرو. زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو, اور اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو, پیاسے کو پانی پلا دو, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی بھی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان کو انتہائی منحوس چیز بھی کہا گیا ہے. انسان کے اوپر بہت سی آفتیں, مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتی. تعلقات کی خرابی بھی زبان سے ہوتی. قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. زبان کی پھسلن سے انسان پھسل جاتا ہے اور اچھے بھلے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. جسم کے اعضاء ہر روز زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کا پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے, یعنی آپ کا دل بڑھنے لگتا ہے, آپ کے اندر بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے. لمبی خاموشی کو لازم قرار دیا گیا اور خاموشی میں نجات ہے. ایمان لانے کے بعد زبان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک شخص ایمان لایا تو اس نے کہا کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا, پھر ثابت قدم رہو. اس نے کہا کس چیز سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا آپ نے, اس سے بچو. اور افضل عمل آپ نے کیا بتایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے گنجائش دے دی اور وہ اپنے گناہوں پہ رویا. ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا, کیونکہ انسان اپنے راز اپنی زبان سے کھول بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے 2 شعبے. آپ نے فرمایا دل کا عجز نہیں, زبان کا, مراد قلت الکلام, کم باتیں کرنا. آپ نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں, استغفر اللہ, یعنی منافقت کی علامتوں میں سے. بے احتیاط گفتگو بدترین امتیوں کی نشانی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, یہود پہ لعنت کی گئی تھی ان کے قول کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایمان لانے کے قول کی بنا پر جنت دی گئی جس کا ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے. اسی طرح بے مقصد باتیں کرنا جو ہے وہ بھی جنت سے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی ہیں. صرف حرام اور جھوٹ وغیرہ نہیں, بے مقصد لغو فضول, بس صرف چیٹنگ کرتے چلے جانا. اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے, اسی لیے ابو بکر نے کہا تھا کہ تم بات کرو. ایک اچھی بات آگ سے بچا سکتی ہے انسان کو. فرمایا جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور صدقہ دے کر, اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی کر کے.
بعض اوقات انسان ایک بات کہتا ہے اور اس کے بدلے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک بات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کا باعث ہے اچھی گفتگو، افش السلام واطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ جنت کے خوبصورت بالا خانے ہیں اس کے لیے جو اچھی سے بات کرے۔ اور بقاؤکم علیہ مستقامت بکم ائمتکم، تو نگران جو ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے، لیڈرز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کہیں نہ کہیں لیڈر ہے، اور ہر شخص سے جو اس کے دائرہ کار میں چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہترین لیڈر کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں، تم ان پہ لعنت کرو وہ تم پہ لعنت کریں۔ استغفر اللہ۔ کہا گیا اللہ کے رسول کہ ہم ان کی بیعت توڑ کر بغاوت نہ کر دیں جو برے ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہے۔ یہ کرائیٹیریا ہے۔ جب تم اپنے حکمرانوں میں ایسی چیزیں دیکھو جن کو تم ناپسند کرتے ہو تو اس چیز کو مکروہ سمجھو، لیکن ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ قرب قیامت ناسمجھ ائمہ آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا تم پر ایسے امراء مسلط ہوں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے، نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ جو آدمی ان کا زمانہ پالے وہ ان کی حکومت کا منتظم نہ بنے، نہ سپاہی، نہ وصول کنندہ اور نہ خزانچی۔ اور پھر گمراہ کرنے والے ائمہ، آج آپ دیکھیں کہ خصوصاً مذہبی لیڈرشپ میں کتنی زیادہ ہے یہ وبا کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کتاب میں کیا لکھا، وہ خود تو پڑھتے نہیں، جو ان کے علماء، مولوی صاحب، بزرگ جو ان کو بتا دیتے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے، اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، صرف سنی سنائی باتوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی انتہائی بدقسمتی کی علامت ہے کہ انسان کسی ایسی مصیبت میں جا پڑے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ Nowadays, Ustaza, there are some forums on which the work of tongue is really bad, and it is, you just told us that Banu Israel were being cursed by Allah subhanahu wa ta'ala because what they said. Yes. And nowadays, the sentences that are being written down, like on Facebook, on Twitter, on even YouTube, where is God? Na'udhu billah, they don't think what they are writing, what they are saying, but they same sentences as Banu Israel used to say. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد